نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم فقال المرء مع من احب او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب واضح ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی اگر وہ نیک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرے گا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آدمی نے کسی مثلاً گنہگار فاجر فاسق کے ساتھ محبت کی تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کی تاکید کے لیے یہ حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس صحابی نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قیامت کے لیے زیادہ نفلی نمازیں تو نہیں پڑھی، زیادہ روزے بھی نہیں رکھی اور کوئی عبادات بھی زیادہ نہیں کی، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے محبت کی ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب۔ بخاری شریف میں روایت ہے، بخاری شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت بڑی جماعت سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت تو کرتا ہے، اس سے محبت تو رکھتا ہے، لیکن اس جیسے اعمال نہیں کرتا، تو کیا اس کے لیے حکم ہے؟ کیا یہ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن یا کسی اور کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دنیا میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کے موقع پر ہوئی۔ کیا وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے، تو اس لیے ان کو بہت خوشی ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مقام ابراہیم پر 70 مرتبہ عبادتیں کرے، 70 سے زائد مرتبہ عبادتیں کرے، تب بھی اس کا حشر
تب بھی قیامت والے دن وہ اسی آدمی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کریں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کریں اور علماء کرام سے محبت کریں۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تب تک قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب روئے عرش پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو دنیا باقی ہے یہ صدقہ ہمارے علماء کا ہے، یہ صدقہ ہمارے علماء کرام کا ہے، یہ صدقہ ہمارے نیک بندوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہے۔ تو میں یہ بے جھجک کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان علماء کی پیروی کریں، ان سے محبت کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یہ جو دنیا باقی ہے یہ صدقہ ان علماء کرام کا ہے، یہ صدقہ ان نیک اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش و قدم پر چلیں، ان سے محبت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عزت ہمارے دل میں ڈالے۔ وما علینا الا البلاغ۔